آج 5 فروری ہے اور 5 فروری کشمیر ڈے کے نام سے ملک کے طول و عرض میں بالخصوص اور جہاں جہاں اہل کشمیر اور پاکستان کے لوگ بستے ہیں وہاں 5 فروری کو جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، سیمینار بھی کیے جاتے ہیں اور کشمیر کی آزادی کا مطالبہ دہرایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مطالبوں سے کبھی آزادیاں نہیں ملتی اور نہ ہی قوموں کی تاریخ میں ہم ایسا کوئی منظر دیکھا ہے۔ جب تک ہم مضبوط اور مربوط انداز سے آگے نہیں بڑھتے ہیں تو پھر کبھی بھی ظلم کا پنجہ اور اس کی گرفت کمزور نہیں ہوتی۔ پاکستان کی مضبوطی ہی کشمیر کی آزادی کا سبب بنے گی، اور جب تک پاکستان اپنے پاؤں پہ اس انداز سے کھڑا نہیں ہو جاتا کہ بس اس کا آنکھیں بھر کے دیکھ لینا ہی دشمن کے لیے کافی ہو، اتنی دیر تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ مضبوط عسکری قوت اور مضبوط سیاسی قوت اور مضبوط معاشی قوت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط عسکری قوت عطا کی ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے تو پاکستان کے جو حالات تھے، بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے کہ شاید پاکستان قائم بھی رہ سکے گا یا کہ نہیں۔ سویر سے لے کر شام تک پاکستان بم کے دھماکوں سے ڈولتا رہتا تھا۔ کبھی ہم بوڑھوں کی لاشیں اٹھاتے تھے، کبھی ہم بچوں کی لاشیں اٹھاتے تھے، اور کبھی خواتین کی لاشیں اٹھانا پڑتی۔ ہمارے اداروں کے جو ذمہ دار تھے، کارپرداز تھے، وہ بھی محفوظ نہیں تھے، اور عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی منبر و محراب سے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان لیلۃ القدر کو معرض وجود میں آیا ہے، یہ مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے۔ اور حالات جو تھے، جس کو زمینی حقائق کہتے ہیں، وہ یقیناً ایسے نہیں تھے کہ اس بڑھتے ہوئے اژدہے کو کون لگام دے گا اور اس دہشت گردی کو کون قابو میں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایسی طاقت عطا فرمائی، ایک ایسا شخص دے دیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دہشت گردی کو ناکوں چنے چبوائے، اور آج دہشت گرد چھپنے کی جگہیں تلاش کر رہے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے۔ اور آج ہم الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ امن کی سمت بڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیاسی طور پہ بھی اس کی رحمتوں سے ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، سیاسی طور پہ بھی قوت دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قوموں کے کچھ عرصہ امتحان لیتا ہے کہ قومیں کھڑی ہوں، اور جب قومیں بے بس ہو جاتی ہیں اور ان میں سکت نہیں رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قدرتی اہتمام اور انتظام کر دیتا ہے۔ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے انتظام قدرت نے کیے ہیں، ایسے ایسے انتظام کیے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے اہتمام ہیں، یہ الوہی انتظام ہوتے ہیں، تو ہم اس انتظار میں رہیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اور اپنا جو کردار ہمارا بنتا ہے اس سے کبھی بھی کوتاہی نہ برتیں۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل کشمیر ضرور آزاد ہوگا، یہ قربانیاں انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گی، اور جن کی عصمتیں لوٹیں اور جن کی جوانیاں لوٹیں اور جو بچے یتیم ہو گئے، ان کے ماں باپ کو کاٹ دیا گیا، اور جس ظلم اور بربریت کا یہ لوگ شکار ہوئے، تو یقیناً یہ خون رنگ ضرور لائے گا۔ خون جب گرتا ہے تو جم جاتا ہے اور اس کا رنگ ضرور اپنے نقوش چھوڑتا ہے۔ کشمیر آج نہیں تو کل آزاد ہوگا، اور وہاں امن کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کی جو دیرینہ آرزو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کی، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی، اور پاکستان کے مجاہدین کشمیر کی آزادی کا مجدہ جاں فضا لے کے آئیں گے۔ پاک فوج ہی ہماری امیدوں کا کل مرکز تھی، اور پاک فوج ہی ہماری امیدوں کا آنے والے دور میں مرکز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن سے بڑا کام لے گا۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ پاکستان 18-20 کروڑ مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہی نہیں، بلکہ 1 ارب 50-60 کروڑ مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے، اور پاکستان نے اس پوزیشن میں اللہ کے فضل سے آج نہیں تو کل آنا ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان کا خون بہنے لگا تو پاکستان ترچھی نظر سے دیکھے گا تو ظالم کے ہاتھ رک جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان اس طاقت میں، اس پوزیشن میں آئے گا۔